بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ جس انسان نے بھی قرآن پاک سے محبت کی، عشق کیا، پیار کیا، اپنی نمازوں کا خیال رکھا اور دل میں یہ خواہش پیدا کی، یہ دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں بھی، حشر میں بھی، قبر میں بھی مجھے قرآن سے اور نماز سے عشق اور لگاؤ عطا کرے، اللہ تبارک و تعالی اپنی اس کلام کی برکت سے، اس راز و نیاز کی عبادت سے، محبت کرنے کی وجہ سے وہ قرب عطا کرتا ہے، وہ منزل عطا کرتا ہے کہ لوگوں کی زبان عام پہ وہ بات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مشہور ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک اللہ کی کلام ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق جو اللہ سے باتیں کرنا چاہے وہ نماز پڑھے، اور اللہ جس سے باتیں کرنا چاہے تو وہ قرآن پڑھے۔ یہ حقیقت ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی حج کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں ان کی ملاقات اپنے ہی علاقے کے ایک نوجوان سے ہوئی جو عالم بھی نہ تھا، فاضل بھی نہ تھا، پڑھا لکھا بھی نہ تھا، لیکن اس کا عشق، اس کی محبت، اس کا پیار، اس کا لگاؤ قرآن اور نماز کے ساتھ ایسا تھا کہ وہ قابل رشک اور قابل دید تھا۔ حضرت امام شافعی نے ان سے فرمایا کہ آؤ بیٹھ کر چند ساعتیں باتیں کریں۔ تو وہ کہنے لگا کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں آئے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کریں؟ وہ یہ کہنے لگا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو اس نوجوان نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے جیب سے چند ایک دینار نکالے، درم نکالے، ریال نکالے، جو بھی اس کی جمع پونجی خرچ تھا، زیادہ رہا تھا، وہ نکال کے میرے حوالے کیا اور کہنے لگا کہ اس فلاں نماز کے بعد میں انتقال کر جاؤں گا، یہ درم دینار آپ رکھ لیں، میرے کفن دفن کا بندوبست کرنا اور میرا جنازہ پڑھنا۔ کہتے ہیں پھر ظہر کی نماز ہم نے پڑھی، سنتے اکٹھی پڑھی، فرض اکٹھے پڑھے اور نفل پڑھے تو وہ لیٹ گیا۔ بس اس کا وہ نفل پڑھ کے لیٹنا وہ آخری لیٹنا تھا اس زمین پہ، انتقال کر گیا۔ قبرستان معلیٰ میں ان کی قبر بنائی گئی اور بس اتنی سی بات، حج ختم ہوا، واپس چلی گئے۔ حضرت امام شافعی کئی برسوں بعد پھر دوبارہ گئے اور وہیں ایک نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ وہاں ایک بندے کا انتقال ہوا، اس کی قبر بنائی جا رہی تھی، اور دل میں یہ خیال آیا کہ کیا ایسا بھی کوئی شخص ہے جو قبر میں نماز بھی پڑھتا ہو اور قرآن بھی پڑھتا ہو؟ اور یہ خیال آنا تھا کہ اس بندے کی اپنے علاقے کے نوجوان کی بات یاد آ گئی، اور اتفاق سے اس مرنے والے کی قبر بھی اس کے ساتھ میں بنائے گی، اور قبر کے دوران اس کی قبر کی دیوار گر گئی، اور جب دیوار گری تو حضرت امام شافعی نے جھانک کر دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے۔ وہاں موجود لوگوں نے کہا کہ آپ ہی اس مسئلے کا حل نکالیے کہ اب کیا کیا جائے۔
امام شافعی نے جب جہاں کے دیکھا تو اس آدمی نے کہا کہ صاحب دیوار شیوار کوئی نہیں گری، بس وہ جو اللہ سے دعا مانگی تھی نا، اللہ قبر میں بھی مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دینا اور نماز پڑھنے کی توفیق دینا، بس وہ دعا کی قبولیت ہے، باقی دیوار شیوار نہیں گری۔ آپ کو دکھانا تھا کہ جو عشق، لگاؤ، محبت، ذوق اور شوق رکھتے ہیں کسی بھی عبادت سے، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کی اس خواہش کو نظر انداز نہیں کرتا، ہمیشہ پورا کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کی 7 منزلوں کو دیکھا جائے اور ان کے پہلے حروف کو دیکھا جائے تو اس حرف کے مجموعے کے دیکھو جو لفظ بنتا ہے فمی بے شوقن، سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ، سورہ یونس، فمی بے شوقن، بنی اسرائیل، سورہ شورا، سورہ واقعہ، اور پھر اس سے آگے فمی بے شوقن۔ تو اس لیے جو بندہ عشق کی حد تک اپنی کسی عبادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے کسی ایک بات کے ساتھ عشق محبت لگاؤ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اڑنا بچھونا کر دیتا ہے۔ ایک خاتون تھی نا، اس کا معمول تھا اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ، وہ مر گئے، منکر نکیر نے ان سے سوال کیا من ربک کا یا رسول اللہ، ما دینک کا یا رسول اللہ، اور آخری جو سوال کیا جاتا ہے نا، ما تقول فی حق حاضر ما کنت تقول، تو رسول اللہ تو پاس ہی موجود تھے، یا رسول اللہ، کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، دل کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے محدث الترغیب و ترہیب نے لکھا ہے کہ اعمال کے اندر ضعیف احادیث کا بھی بڑا اعتبار ہے، ترغیب دلانے کے لیے، ترہیب دلانے کے لیے، ڈرانا دھمکانا اور رغبت دلانے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کیا جائے۔ تو اس لیے ہم لکیر کے فقیر ہیں، ہم نے جو پڑھا جو سنا اس کو آگے بیان کر دیا۔ نضر اللہ وجہہ من سمع مقالتی، اللہ تبارک و تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس آدمی کے چہرے کو جس نے میری بات کو سنا، اسے یاد کیا، اس پہ عمل کیا اور اس کو آگے پہنچایا۔ ہم نہیں جانتے ضعیف کیا ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے غریب کیا ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے مرفوع کیا ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے مقطوع کیا ہوتا ہے، مرسل کیا ہوتا ہے۔ بدسی حدیث بیان کی گئی وہ حدیث ہے، بیان کر کے بعد میں تو جہاد کرتے رہیں، یہ غریب تھی، یہ حسن غیر ہی تھی، یہ ضعیف تھی، یہ موضوع تھی، یہ مقطوع تھی، یہ مرفوع تھی، یہ مرسل تھی، یہ متواتر تھی، یہ خبر روایت تھی، بس بیان کر دیا تو بیان کر دیا، لوگوں کے ذہن میں چلی گئی بات تو چلی گئی، بعد میں اس پہ بحث کرنا، تمہیز کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، جرح کرنا، تعدیل کرنا، یہ محدثین کا کام ہے۔ تم اگر بڑے محدث بنتے ہو نا تو پھر ایسی باتیں ہی، ایسی احادیث ہی بیان نہ کیا کرو۔ ہم تو کہتے ہیں قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کا ہاتھ پکڑیں گے، دیدار کرائیں گے، اور یا رسول اللہ پکارنے والوں کی پکار کا جواب دیں گے، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ۔ بس ہم اس بات کے قائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔